زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، خواتین اسلام، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، توکل اسی پر ہے، مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. سب سے بہترین بات اللہ کی بات کلام اللہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دین مکمل ہو جانے کے بعد دین میں اپنی جانب سے کوئی چیز داخل کرنا بدعت کہلاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، وہ عنوان ہے عبادتوں میں لذت اور سلف صالحین. حضرات، دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوا کرتی ہے. اسی لیے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کی لذتیں تین قسم کی ہوا کرتی ہیں. کچھ لذتیں وہ ہے جس کا تعلق انسانی جسم سے ہوا کرتا ہے، جیسے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سنورتا ہے، یہ سب جسمانی لذتیں ہوا کرتی ہے. دوسری کچھ لذتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہوا کرتا ہے، نفسانی لذتیں، جیسے کوئی انسان اپنی تعریف کسی سے سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، یا کوئی اچھی چیز یا کوئی اچھا منظر دیکھتا ہے تو ان چیزوں سے اس کو لذت ملتی ہے. یہ دوسری لذت ہے. تیسری لذت ہے روحانی لذتیں. ان کا تعلق انسان کے عقل، انسان کے دل سے ہوا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ تیسری لذتیں ہیں جسے ہم روحانی لذتیں کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو تین لذتیں ہیں ان میں سے دونوں کا تعلق دنیاوی چیزوں یا اس کی لذت سے اس کا تعلق ہے،
اور یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن جو روحانی لذتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سے محبت اور ایمان اور اعمال صالحہ، یہ ایسی لذتیں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روز بروز ان لذتوں میں اضافہ ہی ہوا کرتا ہے. تو آئیے آج میں آپ کے سامنے روحانی لذتیں کیا کیا ہیں یہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی روحانی لذتوں میں سے جس کا پہلے نمبر پر آتا ہے وہ ہے ایمان کی لذت، توحید کی لذت. اور یہ ایمان کی لذت دنیا کی ساری لذتوں سے بڑھ کر ہے. اگر کوئی انسان اس توحید، اس ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے تو دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ بے شمار آیتوں میں کئی مقامات پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون اور اس کے قوم کے تعلق سے کئی ایک آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے ملک کے جانے مانے جادوگروں کو مقابلہ کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے. جب یہ جادوگر پہنچتے ہیں اس کے دربار میں تو بادشاہ سے پوچھتے ہیں اگر آج ہم جیت جائیں تو ہمارا انعام کیا ہو سکتا ہے. فرعون نے کہا تب تو آپ لوگ میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جائیں گے. بہرحال مقابلہ شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا اور جادوگروں کے پاس جو کچھ تھا وہ جادو تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ان جادوگروں کو پتا چلا کہ یہ جادو، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جب موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان جادوگروں پر واضح ہو گئی تو سارے جادوگر اعلان کر بیٹھے قالوا آمنا برب العالمین، اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ سننا تھا. فرعون غصے میں آ کر ان کو سزا کی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لاؤ گے تو میں دنیا ہی میں تم کو کڑی سزا دوں گا. لیکن چونکہ جادوگر ایمان کی لذت کو پا چکے تھے، حقیقت کیا ہے وہ اس کو جان چکے تھے، کسی بھی حالت میں یہ جادوگر فرعون کی دھمکیوں سے ڈرے بغیر یہ اعلان کرتے ہیں دربار میں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، کہ اللہ کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہرگز ہم یہ واضح نشانیاں آنے کے بعد اے فرعون تیری اس چیز پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے اور تجھے سچا نہیں مان سکتے. لہٰذا دنیا میں تو جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر، دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہماری آخرت محفوظ ہے. اب ہم ایمان لا چکے، جو کچھ کرنا ہے کر لے. حضرات اس واقعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے تو دنیا کی بڑی بڑی قوموں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہے. دنیا کے جادوگروں یا دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت اور ان کی قوت اور ان کی حکومت کا اسے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے اس کا تعلق جڑ چکا اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں قدم قدم پر وہ کیسے اعمال کے ذریعے سے ایمان کی لذت کو محسوس کیا کرتے تھے. ایک دو واقعے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب ان کو کفار مشرکین نے گرفتار کر کے سزا دینا چاہا اور سزا سنا دی گئی کہ اب آپ کو سولی دی جائے گی، تو اس وقت کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ زندگی کی آخری خواہش تمہاری کیا ہے تاکہ ہم اس کو پورا کر سکیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ اس وقت مجھے صرف نماز کی اجازت دی جائے
تاکہ اس کے بعد میری موت ہو۔ تو بہرحال کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اجازت دی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ خبیب رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ واللہ لولا ان تقولوا ان نبی جزعا لزدت فی الصلاۃ، کافروں سنو کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں نماز کو اور بھی لمبی کروں اور بھی اس کو تاخیر کروں، لیکن دل میں خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ دیکھو یہ خبیب موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی نماز کو جاری رکھتا اور اس کو لمبی کرتا، کیونکہ اس میں جو سکون مجھ کو مل رہا تھا وہ سکون میں ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرات اسی طرح آگے بڑھیے، ایمان جب انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو اپنی موت کو بھی سامنے دیکھ کر وہ موت سے گھبراتا نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ ہے، ان کو رومی لوگ گرفتار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو نصرانیت قبول کرو، عیسائیت قبول کرو، ورنہ تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان مشرکین نے، ان کافروں نے حضرت عبداللہ کے لیے ایک پیتل میں ہانڈی میں گرم گرم تیل کھولایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے کہ تم نصرانیت قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ اس کے لیے میری موت بھی کیوں نہ آ جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو گرم گرم تیل میں ڈال دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان کو چھوڑ دو، یہ موت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں سنو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اب میری زندگی کا خاتمہ ہے، میں اب مرنے والا ہوں، بس مجھے غم اس لیے ہو رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دنیا میں میری ایک جان ہے، ایک زندگی ہے، اگر ایسے ہی میری جانیں اور بھی زیادہ ہوتی تو یاد رکھو اور ایسا ہی سلوک مجھ سے کیا جاتا تو میں ہر مرتبہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن میں اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کرنا میں نہیں چاہتا۔ حضرات یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آج بھی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ کیا ہمارے ایمان کی حالت وہی ہے جو ایمان کے صحابہ کرام کے دلوں میں پایا جاتا تھا؟ وہ سامنے آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ موت کی وجہ سے اپنا اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنا ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو چکا کہ ایمان میں جو لذت ہے وہ لذت دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ حضرات اور آگے بڑھیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ اکبر کیسی کیسی تکلیفیں نہیں دی گئی ایمان لانے کے بعد۔ ایک مرتبہ ان کے کسی سردار نے یا مشرکین مکہ نے ان کو زمین پر لٹا دیا اور ان کے جسم پر بھاری بھر کر پتھر رکھا گیا اور ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن یہ ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ لوگ بعد میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے بلال یہ بتاؤ کہ جس دور میں تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اس وقت تم کو جو سزائیں دی جا رہی تھی، آخر یہ تکلیفوں کو آپ کیسے برداشت کیا کرتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، وہ جواب آج ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب فطغت حلاوت الایمان علی مرارت العذاب فلم اشعر بذلک من شیء، کہ جب ایمان کی لذت ان تکلیفوں کے ساتھ مل گئی تو پھر ایمان کی لذت غالب ہو گئی اور یہ سزائیں ہیچ ہو کر رہ گئیں،
لہٰذا ان تکلیفوں کا مجھے کچھ بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جواب تھا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ایمان کی لذت کو پا کر کیسی کیسی تکلیفوں کو اپنے جسم کے لیے برداشت کیا، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرات، یہ ہے ایمان کی لذت اور یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں پائے جانے والے ایمان کی حقیقت۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ایمان کا جائزہ لیں کہ کہاں تک ہم اپنے ایمان کی لذت کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر ہم اپنے ایمان کو دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرات، روحانی لذتوں میں سے ایک اہم لذت جس عبادت کے ذریعے سے بندہ حاصل کرتا ہے وہ ہے نماز۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی کا قول ہی نہیں، فعلی طور پر آپ دیکھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو، اذان دو اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا اپنے جسم کی ٹھنڈک نماز میں قرار دے رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نماز یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندے مومن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے اکیلے میں جبکہ کوئی اور نہیں سن سکتا، ایسی حالت میں بندہ اللہ کے سامنے نماز کے ذریعے سے، ان عبادتوں کے ذریعے سے اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ آگے دیکھیے سلف صالحین کی زندگی میں نماز کے ذریعے سے ان کو کیسی کیسی راحت ملا کرتی تھی۔ یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہے، ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو تہجد کی نماز پڑھانے لگے تو اس رات انہوں نے قرآن مجید سے 7 سے 8 پاروں کی تلاوت نماز میں کی۔ کچھ صحابہ کرام پیچھے موجود تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو پیچھے جو صحابہ کرام تھے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، لقد خففت بنا اللیلہ، کیا بات ہے کہ اے ابو الدرداء آج رات آپ نے ہمیں نماز تہجد بہت ہی مختصر پڑھائی۔ اندازہ لگائیے، قرآن مجید کا 1/4 حصہ یعنی 7 سے 8 پاروں کی تلاوت ایک نماز میں، تہجد کی نماز میں پڑھا رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو پیچھے تھے اتنی لمبی قرات کے باوجود ان کا جواب کیا ہے کہ آپ آج تہجد کی نماز بہت ہی کم وقت میں پڑھائی ہے۔ تو یہ حقیقت کیا تھی؟ صحابہ کرام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رات گزر جاتی ہیں، ایک سے کئی ایک جز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، نماز لمبی ہو چکی ہے، یہ ان کو کبھی نہیں گزرتا۔ الٹا یہ اپنے امام سے کہتے ہیں کہ نماز آج آپ نے بہت ہی مختصر کرا دی۔ یہ نماز کی لذت جو صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، آج وہ نماز میں ہم وہ لذت محسوس نہیں کرتے۔ حضرات اور آگے بڑھیے، سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ما صلیت صلاۃ الا وشقت الی ما بعدها، جب میں ایک نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں تو دوسری نماز کی یاد مجھے ستانے لگتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ایک نماز ختم نہیں ہوتی، دوسری نماز کی لذت یا دوسری نماز کی یاد وہ سلف صالحین کو ستایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر ان کو وہ راحت ملتی تھی، وہ سکون ملتا تھا، وہ حلاوت ملتی تھی جو حلاوت کی دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں رکھی گئی۔ میرے بھائیوں اور آگے بڑھیے، روحانی لذتوں میں سے تیسری چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو تاثر رکھا ہے، جو حلاوت رکھا ہے، وہ آج ہم مسلمان کم ہی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن ہم سے زیادہ جو غیر ہے، جو اسلام کو قریب سے پڑھنا چاہتے ہیں، جب وہ قرآن مجید کو پڑھنے لگتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں، اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ وہ انسان جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسلام سے دور
بت پرستی میں، شرک میں، کسی اور چیز میں اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن جب وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ غیر لوگ قرآن کی تاثیر اور قرآن کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے وہ ہم سے زیادہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارے دل قرآن کی لذت اور حلاوت سے خالی ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اللہ کے قسم اگر ہمارے یہ دل پاک صاف ہوتے کبھی بھی ہم قرآن کی تلاوت، اس کی تاثیر سے کبھی ہم اپنے پیٹ کو، اپنے آپ کو سیر نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری حصہ ہے، دشمنوں نے ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے اور ان دشمنوں نے ایک مرتبہ آ کر ان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ ان پر حملہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس دن قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن کی لذت، قرآن کی مٹھاس اور قرآن کی حلاوت کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے اطراف سے دشمنوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ آخر اسی حالت میں دشمن گھر میں گھس آتے ہیں اور اسی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں اور اسی حملے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نیک اعمال کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے وہ مٹھاس، وہ حلاوت محسوس کرتے تھے جو مٹھاس کسی اور چیز میں ان کو نہیں ملتی تھی۔ حضرات اور آگے بڑھیے، روحانی لذتوں میں سے ایک اہم لذت جس کو ہم عبادتوں میں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم سورہ رعد میں کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، تم لوگ جن چیزوں میں اپنے دل کا سکون پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی کئی چیزوں میں وقتی طور پر لذت ہو سکتی ہے، کھانوں میں، پینے میں، پہننے میں، اونچے اونچے بنگلوں میں یا پھر نشہ کی چیزوں میں تھوڑی دیر کے لیے لذت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی لذت یہ تو اللہ کے ذکر میں رکھی گئی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، البتہ ایمان والے یہ لذت اللہ کے ذکر سے ان کو یہ چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ سلف صالحین میں سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد سے ملاقات کے لیے نماز فجر کے بعد ان کے گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے استاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور اس قدر اور اس طویل ذکر میں مشغول ہوئے کہ دن کا آدھا حصہ گزر چکا۔ جب اپنے مکمل ذکر سے فارغ ہوئے تو میرے استاد میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے ابن قیم سنو، ان ہذہ غدوتی، یہ میرا ناشتہ تھا جو اب تک تم دیکھتے آ رہے ہو، ولو لم اتغد هذا الغداء لسقطت قوتی، اگر میں ہر دن یہ ناشتہ نہ پاؤں، یہ حاصل نہ کروں تو میرا جسم کمزور ہو جائے گا اور میں کسی کام کے لائق نہیں رہوں گا۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ناشتہ تھا جو نماز فجر کے بعد سے لے کر بہت دیر تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی عالم صحیح عالم نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری حصہ جیل میں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن دنوں میں میں جیل میں تھا، میں جیل میں رہتے ہوئے 80 مرتبہ اللہ کے کلام کو میں نے غور سے پڑھا۔ تو بھائیو، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ حلاوت ہے اور اللہ کے ذکر میں وہ لذت ہے جو لذت کسی اور چیز میں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ میرے بھائیو اور آگے بڑھتے ہیں، روحانی لذتوں میں سے ایک اہم لذت علم کو حاصل کرنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی مٹھاس رکھی ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں لقد كنت في حلاوة
طلب العلم القى من الشدائد، کہ میں اپنے بچپن میں علم دین کو حاصل کرنے میں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ تکلیفیں اور یہ مشقتیں میرے لیے شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہوا کرتی تھی۔ میں صبح سویرے اپنے گھر سے کچھ روٹیاں لے کر نکل جاتا، اور جب بھوک محسوس ہوتی تو کسی پانی کے کنارے بیٹھ جاتا، نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنی بھوک کو مٹا لیتا، لیکن آنے والی ان تکلیفوں کو میں برداشت کرتے ہوئے علم طلب میں آگے بڑھا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتائیے آپ کو علم دین سے اتنا شغف کیسے حاصل ہوا؟ کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آپ علم میں اس قدر مشغول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے استاد سے کوئی نئی بات سنتا ہوں، کوئی نیا حرف سنتا ہوں، تو میری تمنا ہوتی ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کے لیے ایک ایک کان ہوتے، تاکہ ہر کان اس علم کی یا اس نئے حرف کی لذت سے سارا جسم لذت محسوس کرے۔ یہ میرا اپنا ہر چیز کو سیکھنے میں میرا لذت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنہ، کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، جو آدمی دنیا میں موجود جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا کی جنت یہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جو آدمی اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں نہیں گزارے گا تو گویا وہ جنت میں، دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، اور جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا عبادت کر کے، وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ عبادتوں میں لذت پانے کے لیے ہمیں کچھ اسباب کو اپنانے پڑیں گے۔ جب تک ہم ان ذرائع کو، ان اسباب کو نہیں اپنائیں گے، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں عبادتوں کے لذت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یا پہلا کام عبادتوں میں لذت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں ہمیشہ بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مختلف عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہم بڑی سستی کے ساتھ اور ادھورے پن سے ہماری عبادتیں ہوتی ہیں۔ لیکن سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی عبادت کرتے تو پوری طرح وہ کوشش کرتے کہ میری یہ عبادت کا پورا حق ادا ہو۔ اسی لیے سلف صالحین اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کعبۃ الصلاۃ 20 سنۃ، کہ سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے اس کے پیچھے 20 سال محنت کرنی پڑی۔ یعنی وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن ہر نماز میں خشوع خضوع جو کم ہوتا تھا اس خشوع خضوع کو آنے والی نماز میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تو سلف صالحین عبادتوں کو اہم اور مکمل خشوع خضوع سے ادا کرنے میں کافی محنت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 20 سال جب میں اپنی نماز کو اچھی بنایا تو اس کے بعد میں 20 سال تک نماز کی لذت کو میں محسوس کرتا رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیے دوسرا ذریعہ عبادتوں میں لذت پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ جو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ اگرچہ کہ عبادت بھی کرتا ہو لیکن عبادتوں کی جو لذت ہے وہ لذت اس کو مل نہیں سکتی۔ حضرت وہیب بن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے وہیب یہ بتائیے هل یجد طعم الایمان من یعصی اللہ، جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے کیا وہ آدمی ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لا، نہیں پا سکتا۔ پھر آگے یہ بھی کہا ولا من ہم بالمعصیہ، گناہ تو کرنا دور کی بات، جو آدمی گناہ کا بھی ارادہ کرے ایسے آدمی کو بھی عبادتوں کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، یہاں ہم سوچ کر، یہاں ٹھہر کر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اپنی عبادتوں میں جو لذت ہے
وہ لذت حقیقی معنوں میں حاصل ہوتی ہے یا نہیں، آپ اور میں سوچنے کی یہ ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، جو آدمی گناہوں میں جس قدر بے باک ہو جاتا ہے، جس قدر گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی قدر نیکی کم سے کم کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ایاز بن فضیل رحمہ اللہ، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، لیکن میں اس کو دور سے دیکھ کر یہ سمجھنے لگا کہ یہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، رو رو کر دعا کر رہا ہے، وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ یہاں فضیل اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے بدگمان ہو گیا، یعنی جو عبادت کر رہا ہے اس سے تعلق سے میں سمجھنے لگا کہ یہ تو اوروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب میں کسی کے تعلق سے بدگمانی کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہا، تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکا۔ بھائیو، بدگمانی یہ ایک اسلام میں گناہ ہے، لیکن سلف صالحین سے کم گناہ ہونے کے باوجود وہ کیسے کیسے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر حسرت اور اس پر شرمندگی اور کس طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں، لوگوں کے تعلق سے ہمارا ذہن ہمیشہ منفی ہوا کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمیں اللہ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق بھی کم ملا کرتی ہے۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، تاکہ اسی قدر اللہ کی طرف سے ہمیں عبادتوں میں آگے بڑھنے کی توفیق ملے۔ حضرات، اور آگے بڑھیے، عبادتوں میں لذت پانے کے لیے تیسری چیز، جس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، عین اسی طرح اپنے آپ کو برے ماحول سے، برے لوگوں سے جو اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن وہب رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ عبدت اللہ 50 سنہ، کہ میری زندگی کے 50 سال گزر چکے اور میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی 50 سالہ زندگی میں جو بھی عبادتیں کیا، ان عبادتوں کی لذت میں محسوس نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے 3 چیزیں چھوڑنی پڑی، 3 چیزوں سے دور رہنا پڑا۔ پہلی چیز وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی خوشامدید کو چھوڑنا پڑا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق بات کہتے ہوئے آدمی سامنے والوں کو دیکھتا ہے کہ اگر میں صحیح بات کہوں، حق بات کہوں تو سامنے والے میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ کبھی آدمی ایسے حالت میں آ کر حق بات کو چھپاتا ہے اور سامنے والوں سے وہ بات کرتا ہے جو بات سامنے والے پسند کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سامنے والوں کی رضامندی کو میں ترک کرنا پڑا تاکہ حق بات کہہ سکوں، یہ پہلی چیز مجھے چھوڑنی پڑی۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت سے میں دور ہوا تاکہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی عبادتوں کے ذریعے سے میں لذت پا سکوں۔ اور تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ دنیاوی لذتوں کو مجھے ترک کرنا پڑا تاکہ اخروی لذتیں مجھے حاصل ہو سکیں۔ حضرات، یہ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہاں گناہوں سے بچائیں، وہیں برے ماحول سے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم عبادتوں کی لذت محسوس کر سکیں۔ آخری چیز کہ آپ دیکھیے، دنیاوی لذتیں ایک طرف اور دوسری طرف روحانی لذتیں، عبادتوں کی لذتیں، اخروی لذتیں، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق رکھا ہے۔ دنیاوی جو لذتیں، کھانے پینے اوڑھنے سنورنے، یہ ساری چیزوں کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں اور بتدریج اس کی لذت میں کمی آ جاتی ہیں، لیکن اخروی لذتیں، روحانی لذتیں اور عبادتوں میں جو لذت ہے، وہ لذت کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ان لذتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے، وہ لذتیں ہمیشہ اور آگے بڑھاتی ہے انسان کو۔ اس کے لیے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اپنا دعوتی خط بھیجنے لگے کہ دیکھو اسلام لاؤ، تمہاری سلطنت باقی رہے گی
اور تمہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی تم اچھے مقام پر رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے لگے تو اسی میں سے ایک بادشاہ ہرقل جس کا نام ہے، اس کے پاس بھی اللہ کے نبی اپنا یہ دعوتی خط بھیجا۔ جب یہ خط اس بادشاہ کے ہاتھ پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو ایک خط آیا ہوا ہے اور اس میں ایک نبی کا ذکر ہے، اور وہ نبی مجھ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا ہم اس نبی کے بارے میں پہلے معلومات لیں کہ وہ نبی کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی کیا تعلیمات ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اس نے درباریوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے ملک میں اگر عرب کے لوگوں کا کوئی قافلہ ہو، تجارتی قافلہ ہو، تو اس تجارتی قافلوں کو میرے سامنے حاضر کرو تاکہ ہم اس کے ذریعے سے، اس قافلے کے ذریعے سے اس نبی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ بہرحال درباری گئے، بازار پہنچے، وہاں عرب کے تاجروں کا ایک قافلہ تھا جس کی نگرانی ابو سفیان، جو ایمان لانے سے پہلے ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیے، تو ان کے ساتھ کئی ایک تاجر لوگ تھے۔ بہرحال درباری اس قافلے کو ہرقل کے دربار میں پہنچایا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کئی ایک سوالات کیے اور کہا کہ دیکھو ان سوالات کے جوابات صحیح دینا، اگر غلط ہے تو پیچھے والے اشارہ کر دیں۔ یہ ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے تجارتی قافلے سے کہہ دیا۔ سوالات شروع ہو گئے، اس میں سے ایک اہم سوال یہ بھی ہرقل نے پوچھا کہ اے ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جو نبی آیا ہے اور اس پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یہ بتاؤ۔ تو ابو سفیان جو اس وقت اسلام تو نہیں لائے، لیکن آپ دیکھیے عرب کے لوگ سچائی میں کتنے مشہور تھے، ایمان نہیں لائے لیکن سچ بات کہنا پڑا۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں اب تک تو دیکھتے ہی آ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ محمد پر ایمان لا رہے ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کمی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس جواب کو سن کر ہرقل نے کہا فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاطَةُ الْقُلُوبِ لَا يُسْقِطُهُ أَحَدٌ۔ سنو، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب یہ ایمان کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ایمان اس دل سے کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی دل سے نہیں نکلتا۔ یہ ایمان کا کردار ہے۔ یہ ہرقل جبکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن ایمان کے بارے میں اس کا یہ تاثر ہے کہ ایمان کے اندر وہ لذت ہے کہ جو لذت انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ بہرحال کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، ہر عبادت میں ہم اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے سے وہ لذت، وہ حلاوت جو صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے پاتے تھے، کیا وہ لذت ہم کو نصیب ہو رہی ہے؟ اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی لذت، ہمارے نیک اعمال میں لذت ہم کو نہیں مل رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہوں میں جس قدر آگے بڑھتے ہیں اسی قدر اللہ کی طرف سے توفیق کم ہی ملتی ہے، اور جس آدمی کے گناہ زیادہ ہوں ایسے آدمی کی عبادتیں اگر ہو بھی تو ایسی عبادتوں میں لذت انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے ایمان میں کہاں کمزوری ہے، اور ہم جن عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں ان عبادتوں کو کہاں تک ہم ادا کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہمارے ایمان کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان میں جہاں بھی کمزوری ہے ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عبادتوں میں ہم سے جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، لغزشیں ہو رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے جس طریقے پر صحابہ کرام سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ دنیا میں جب تک رکھے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں
پریشانیاں دور فرما، جو بھی قرضوں میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ باری تعالیٰ ملک کے حالات بہت ہمارے لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی اور ہماری عبادتوں کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ان حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے ذمہ داروں کو اے اللہ ایمان کی دولت سے اللہ انہیں سرفراز فرما۔ اے اللہ انہیں ہمارے حق میں خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جب تک رکھے ایمان کے حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔